اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ سورہ فیل ہے اور مکی صورت 5 آیتیں. ترتیب نزول میں 19 ہے، موجودہ ترتیب میں 105 105 ہے نا. اس صورت میں ایک بادشاہ کے بادشاہت جو دین کے خلاف استعمال ہوئی اور ناکام ہو گئی، کیونکہ گزشتہ صورت میں لوگوں کے مال جمع کرنے اور ہمیشہ رہنے کی سوچ رہے، ان کو دنیا و آخرت کا تباہ کار بنایا. بتایا کہ مال جمع کر کے بڑے سے بڑا عہدہ کیا ہے، بادشاہت کا ہے. بادشاہ ابرہہ کا حال ہے. مورخین کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا یمن میں ابرہہ، اس کو بہت حسد تھا کہ لوگ کعبہ شریف آتے، اور اس نے کعبے کو لے جانے کے لیے لشکر بھیجا. اس لشکر نے بہت ہی اجاڑی پجاڑی کی، لیکن جب کعبے کے کھیڑنے کا وقت آیا تو ساحل سمندر کی طرف سے پرندوں کا ایک غول اٹھا اور چھوٹے چھوٹے کنکروں سے ان کے تمام ہاتھی اور سپاہیوں کو مار ڈالا. یہ واقعہ پیغمبر مرسل کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آیا آپ نے دیکھا نہیں کیسے سلوک کیے تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آئے تھے. بڑا جنگی سامان جو ہوتا تھا وہ ہاتھی ہوتا تھا. ہاتھی مضبوط بھی ہے اور حملہ بھی ہے، اور جانور سے ڈرتا بھی نہیں. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا بنایا نہیں ان کی سازش کو توڑ پھوڑ کر کے. ان کی سازشیں اللہ تعالیٰ نے بہت کمزور کر دی. وارسل علیہم طیرا ابابیل. اور بھیج دیے ان پر پرندے غول کے غول. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. جو مار رہے تھے ان کو کنکر پتھروں میں سے. بخاری نے کہا ہے سجیل کو کہا ہے سانگ گل، وہ پتھر جو مٹی سے بنا ہو. سنگ گل پشت میں کہتے ہیں کت کان ہے. کت کان فجعلہم کعصف مأکول. بس کر دیا ان کو جیسے بوسا ہو کھایا ہوا. جانور جب بوسا کھا لیتا ہے کچھ ادھر پھینک دیتا ہے کچھ ادھر پھینک دیتا ہے، ترتیب سے نہیں ہوتا وہ. اس طرح ان کی لاشیں بھی تتری بتری ہوئی تھی. یہ سورہ قریش ہے اور نزول میں 29 ہے. موجودہ ترتیب میں کیا ہے خوشی ہے. اسی سے صورت میں بادشاہ اور ان کی بادشاہت، زور اور ظالم کی طاقت کا بتایا کہ وہ ہمارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس صورت میں بتایا کہ محبت سے اور شکر نعمت سے ہمیں راضی کیا جا سکتا ہے. لإیلاف قریش. قسم ہے اس محبت کی جو قریش کے لیے ڈالی گئی تھی. ایلاف الفت سے، الف الفت. قریش سے محبت
اس وجہ سے کی جاتی تھی کہ یہ لوگ پاسداران کعبہ تھے. تو دنیا کے ہر ملک میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. بولے گا ایلافہم، ان کی جو الفت تھی، رحلت الشتاء والصیف، وہ سردی اور گرمی کے سفر میں دیکھنے میں آتی. گرمی کے لیے یمن بہترین علاقہ تھا، تو یہ وہاں چلے جاتے تھے، امن سے رہتے تھے. اور سردی گزارنے کے لیے شام اچھا ملک تھا، وہاں گزارتے تھے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس ان کو عبادت کرنا چاہیے اس گھر کے رب کی، جس گھر کی عظمت اور پاسداری کی وجہ سے یہ معزز مانے جاتے ہیں. ان کو خالص اس اللہ کی عبادت کرنا چاہیے. الذی اطعمہم من جوع، وہ اللہ جس نے کھلایا ان کو بھوک سے، وآمنہم من خوف، اور امن دیا خوف سے. دنیا میں دو خطرے ہیں، ایک بے امنی کا اور دوسرا بے معاشی کا. دونوں کی تسلی دے دی کہ عبادت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ اطمینان سے نصیب کرے گا. صورت میں دعوت ہے کہ اچھے اعمال کا اچھا نتیجہ ہوگا، جبکہ اس سے پہلے صورت میں دعوت تھی کہ طاقت اور زور اہل دین کے خلاف مکمل نہیں ہے، بے سود ہے. سورۃ فیل کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی طاقت اور دنیا، شان و شوکت اسلام کے خلاف استعمال کرے گا، اس کی ہوا اکھڑ جائے گی اور عنقریب بے عزت ہو جائے گا. سورہ قریش کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو شاعر کا احترام کرے وہ جلدی نعمتیں اور نجات پائے گی. سورہ معون بھی مکی ہے اور 7 آیتیں، نزول کے اعتبار سے 17 ہے اور موجودہ ترتیب میں 107 ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین، آپ نے دیکھا اس شخص کو جو نہیں مانتے کہ قیامت کے دن کو تکذیب کرتے ہیں، نہیں مانتے. فذلک الذی یدع الیتیم، یہی وہ شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیموں کو. اصل میں یتیم بہت بے سہارا ہوتا ہے، باپ کا سایہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ذرا سے ایسے کرنے سے وہ گر جاتا ہے، کیونکہ طاقت توانائی نہیں ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور ترغیب بھی نہیں دیتا مسکین کو کھانا کھلانے کی. یہ بھی ہمارا اور آپ کا ایک فریضہ ہے کہ لوگوں کو یہ آمادہ کرے کہ آپ مدرسے والوں کی دعوتیں کریں، طالب علموں کے لیے کھانے کا انتظام کریں، اچھی بریانی، عمدہ کوفتے اور قورمے کھلائیں. اگر ہم اس کو گپ شپ سمجھتے تو یہ قرآن کی تعلیم سے بے خبری، کیونکہ تمام دعوتیں مزمل نہیں کر سکتے، لیکن ایسے لوگ جو مزمل کے قلمرو میں ہیں ان کو ذہن بنانا ضروری ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ توجہ دلاتے ہیں ناداروں کو کھانا کھلانے کی.
اللہ فویل للمصلین، پس تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے۔ ایک بات تو یہ کہ نماز سے تو آدمی اچانک نماز کے اندر ہی بے خبر ہو جاتا ہے، تو وہ تو تباہی کا لائق نہیں ہے۔ دوسرا وہ کہ نماز تو بھول گیا، بھٹک گیا، لیکن پھر ادا کر لی۔ تیسرا وہ جن پر نماز فرض ہو گئی، گزر گئی، زمانہ پورا ہو گیا، ٹس سے مس نہیں ہوا، وہ مراد ہے۔ اس پر اشکال ہے کہ کفار تو مکلف بالفروع نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ نہیں، مکلف بالاصول تو ہے، ایمان نہ لا کر کے نتیجتاً یہ ہوا ہے۔ الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، ریا مانا دکھلاوا، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور روکتے ہیں چھوٹی سی چیز کو بھی، قلم ہے نہیں ہے، فلاں چیز ہے نہیں ہے، یہ خراب عادت ہو گئی۔ اپنے منہ کو شکرانوں سے بھرو اور اس پر لے آؤ کہ ہر چیز ہاں ہے۔ ابو بکر نے وہ غلام سے پوچھا، آپ کے ریوڑ میں دودھ یا بکری ہے؟ اس نے کہا بالکل ہے۔ کہا آپ دودھ نکال کے دے دیں گے؟ کہ بالکل دے دوں گا۔ جتنے سوالات کیے سب کا جواب ہاں تھا۔ جہاں نبی مبعوث ہوتے ہیں وہاں لوگ کے اخلاق شیرین اور زرین ہوتے ہیں۔ سورہ کوثر مکی ہے اور یہ 3 آیتیں ہیں، نزول میں 15 ہے، ترتیب میں 108 ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک دے دیا ہم نے آپ کو بہت بڑی خیر، الکوثر کثرت الخیر۔ کوثر آپ کا مقام بھی ہے، جہاں پر حوض ہے بہت بڑا، ان کے کناروں پر آپ خورے پڑے ہوئے ہیں، آپ بر کی امت کو دیں گے، اللہ نصیب کر۔ کوثر سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ کا علم تمام انبیاء سے زیادہ ہے، آپ کے متبعین تمام انبیاء سے زیادہ ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس نماز پڑھے رب کے لیے اور قربانی کیجیے، یعنی جانی اور مالی دونوں عبادات جاری رکھیں۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام اور بے نشان ہوگا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بہت بڑی خیر دے دی، یہ نبی کا مقام ہے۔ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھے قربانیاں کر، یہ نبی کا پروگرام ہے۔ اور ان شانئک هو الابتر، آپ کے دشمن کا انجام برا ہوگا، یہ نبی کے دشمنوں کا انجام ہے۔ سورہ کافرون، یہ بھی نزول میں 18 ہے اور موجودہ ترتیب میں 109 ہے۔ اور اس صورت میں کفار کو جواب دیا گیا ہے کہ یہ لین دین والا دین نہیں ہے کہ ایک سال آپ مانیں اور ہم خاموش رہے، دوسرے سال ہم بیان کریں آپ خاموش رہے۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ فرما دیجئے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت گزار ہوں جن کا تم پوجا کرتے ہو۔
ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ مشرکین نے درخواست کی تھی کہ 1 سال ہم سب مل کر آپ کے خدا کا پوجا کریں گے، اور دوسرے سال آپ خاموش رہے، ہم کو عبادت کرنے دیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ کوئی پاکستانی سیاست ہے۔ حق تعالیٰ نے کہا یہ امکان نہیں ہے۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں اس جگہ ایک بہت اچھا شعر نقل کیا ہے، اذا صافا صدیقو کمن تو عادی، جب آپ کے دوست نے اس سے اخلاص کیا جو تیرے دشمن ہے، فقد عاداک من قطع الکلامی، یہ دوست نے آپ کو جواب دیا ہے، آئندہ کے لیے اس سے دوستی نہ کریں، دوستی کا لائق نہیں ہے۔ اور شیخ سعدی نے کیا کہا یاد ہے؟ اب وہ کیوں یاد نہیں ہے؟ جس میں کہا کہ اگر میں دوست کو دوسرے کے گود میں دیکھوں تو چاہیے کہ غیرت سے میرا وجود جلس جائے۔ بے خندہ گفت کہ من شمع جمائے سعدی، وہ ہنسا اور کہا کہ ہم تو پروانے کی طرح شمع پر جل رہے، ہمارا اذان چاہے کہ پروانہ خوش تن بکشت، پروانہ مر رہا ہے تو مرنے دو۔ توبہ، دنیا ساری بے وفائی اور ایک دوسرے سے بیزاری کے فریاد میں ہے۔ دنیا ہمیشہ حسب شان نعمت اور خوشی نہیں پاتی۔ سورت تاکید در تاکید ہے، کیونکہ مشرکین کے بھی قافلے اور طبقے بہت تھے، اور مسلمانوں نے بھی کئی رنگ سے جواب دے دیا۔ یا یہ کہ ہر زمانے کے کافر علیحدہ ہوں گے، یہود علیحدہ، نصارہ علیحدہ، ہمارے زمانے کے ہندو، سکھ، گوتھڑے اور پھر قادیانی، پرویزی علیحدہ، اس واسطے مختلف رنگوں میں جواب دیا ہے۔ بس کرو یا ختم کرو؟ ہاں ختم تو جمعرات کو کر لے بس، کل بھی کر سکتے۔ ہاں صلی اللہ